پاکستان میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی کنوکشن کے بعد سوالات تو پوچھے جا رہے ہیں، مگر خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے. آبویسلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں ہو رہی تھیں آرمی کے اندر، اور اس کے بعد کیا ہوگا. بٹ اسپیسیفکلی ڈی جی آئی ایس آئی کے ورڈکٹ کے بعد آرمی سرکلز کے اندر ایک طرف لوگ مطمئن ہیں کہ ایک چیپٹر کلوز ہوا، دوسری جانب اب سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے اوپر اور کیسز ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ اختتام ہے فیض حمید کی ٹرائلز کا، اسپیشلی 9 مئی کے واقعات کو لے کر. اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد تقی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تقی فار جوائننگ اس. پہلے تو آپ کا انیشل ریاکشن یہ جو فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ورڈکٹ آیا ہے 14 سال کا، اس کے اوپر. بہت شکریہ علی، آپ کا شکریہ اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کا شکریہ. میرا پہلا ریاکشن جو تھا وہ ماریو پوتسو کی زبان سے تھا. فریڈو، یو آر مائی اولڈر بردر اینڈ آئی لو یو، بٹ ڈونٹ ایور ٹیک سائڈز اگینسٹ دا فیملی ود اینی ون ایور. That's my reaction. This is something that they had to put their own house in order. And this has always been intolerable in Pakistan Army. Pakistan Army بڑی چیزیں ہیں لیکن ill disciplined نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی پس منظر دے دوں. 1951 میں ایک راولپنڈی سازش کیس کے نام سے ایک مشہور کیس قائم کیا گیا تھا، جس میں فوجی افسران، آرمی کے، ایئر فورس کے اور شاید نیوی کے لوگ بھی تھے. اس میں ایک کانسپریسی وہ ہیچ کر رہے تھے. انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کو بھی روپ ان کرنے کی کوشش کی. تو اس کانسپریسی کیس میں مشہور شاعر فیض احمد فیض، کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سجاد ظہیر اور دوسرے کئی لوگ تھے. یہ 1951 میں یہ کیس قائم کیا گیا. 1953 میں اس میں کنوکشنز ہوئیں، جس میں میجر جنرل اکبر خان اور 14 ان کے ساتھ کل لوگ تھے جن کو سزائیں دی گئیں، اور انہوں نے سزائیں کاٹیں اور ان کے رینک وغیرہ بھی لیے گئے. اس کے بعد 1952 میں اس کیس کے بعد جو ہے پاکستان آرمی ایکٹ بنایا گیا تھا. تو پاکستان آرمی انٹرنل ڈسینٹ کوئی بھی فوج جو ہے نہیں برداشت کرتی، پاکستان آرمی خصوصاً نہیں برداشت کرتی. تو یہ بعض لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. ریسنٹ پاسٹ میں بھی، پچھلے کئی دہائیوں میں بھی پاکستان آرمی کے اندر جو کو کی کوشش ہوئی، حزب التحریر کی، جنرل محتسم باللہ، یہ لوگ ان کی ہوئی. ضیاء الحق کے دور میں مجھے یاد ہے 2-3 کودتا کے اٹیمپٹس تھے جو اٹک کانسپریسی 1، اٹک کانسپریسی 2 کیسز کے نام سے یہ گئے. ایک اس میں فیمس بریگیڈیئر ایف بی علی، فرخ بخت علی، یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے جنرل یحییٰ کو کہا تھا سر یور ٹائم از اپ، یو ہیو ٹو اسٹیپ ڈاؤن. ان کو نکالا تھا. انہوں نے ضیاء کے خلاف کودتا کی بھی کوشش کی تھی. تو یہ ان کی انٹرنل ڈسپلن کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کسی اور چیز کے لیے نہیں کنوکٹ کیا. یعنی سب سے بڑا اعتراض تو جنرل فیض پہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے عمران کے بہاف پہ 2018 کا الیکشن چرایا، چونکہ وہ ان کی انٹرنل انسٹیٹیوشنل پالیسی تھی، فیض کا ذاتی کام نہیں تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آیا. یہ جو بھی کچھ کیا گیا ہے، یہ جہاں پہ بھی اس نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کیا ہے، پارٹی بینگ پاکستان عسکری پارٹی، تو اس کی سزا وہ بھگت رہا ہے. ویری امپورٹنٹ کہ انسٹیٹیوشن ورسز انڈیویجول کی آپ نے بات کی، اور جو انسٹیٹیوشنل میجرز ایٹ لیسٹ جو سمجھے جاتے ہیں انسٹیٹیوشن کی طرف سے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مگر یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور انسٹیٹیوشن کو کوئی خبر ہی نہیں تھی؟ جنرل باجوہ کو کوئی خبر ہی نہیں تھی، اطلاع ہی نہیں تھی؟ جی دیکھیے، ایک اور پاکستان فوج کے اندر ایک تصور یہ ہے کہ چیف از دی آرمی اینڈ آرمی از دی چیف. وہ اپنے چیف کو کسی صورت قربان نہیں کرتے. جو جنرل مشرف کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف کو بچانے کے لیے دے بینٹ اوور بیکورڈز. کبھی آرم فورسز انسٹیٹیوٹ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں چھپایا اس کو، کبھی باہر فرار کروایا نواز شریف کے اوپر پریشر ڈال کے. اور جب اس کی کنوکشن ہوئی، جس میں ہمارے دوست اور بھائی پشاور سے جسٹس وقار سیٹھ نے جو ان کی کنوکشن اور سزا دی تھی، اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے
جو اپیل عمران خان کے دور میں فائل ہوئی اور وہ اوور ٹرن کیا گیا، تو وہ اپنے چیف کو ضرور بچاتے ہیں. اور اس کا اندیا اسی دن مل گیا تھا جب انہوں نے جنرل عاصم منیر نے جنرل باجوہ کو بالکل ابتدا میں اپنے ٹینر کے یوم شہداء پر ساتھ لا کر بٹھایا تھا. وہ آپ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو ناٹ ایون اے ریپ آن دا نکلز ملے گا، ہی ول گو اسکاٹ فری. وہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا. تو وہ میرے خیال میں یہ پریسیڈنٹ نہیں بنانا چاہتے کہ آرمی چیف بھی قابل دست اندازی پولیس ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو ابھی ایک رسوائے زمانہ لیجسلیشن اور امینڈمنٹ پاکستان میں پاس ہوا ہے مہینہ پہلے، جس میں کہ عاصم منیر کو ساورن امیونٹی دی گئی ہے، یعنی آرمی چیف کو دی گئی ہے اور یا چیف آف ڈیفense فورسز کو، مگر یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہے. اور اس کنوکشن کو اس وقت تک، یہ ظاہر ہے کہ یہ کل رات تو یہ فیصلہ نہیں کیا گیا، اس کو روک کے رکھا گیا، یہ اس وقت ریلیز کیا گیا جب وہ اس کے خیال میں اس کو ایک آئرن کلیڈ امیونٹی مل گئی ہے. انپریسیڈنٹڈ، روئے زمین پہ کوئی دوسری فوج ایسی نہیں ہے جس کے جرنیل کو، سربراہ کو ساورن امیونٹی دی جائے. ساورن امیونٹی ساورن کو ملتی ہے، اور ریپبلک میں وہ صدر ہوتا ہے اس کا ایمبلم. تو یہ پہلی دفعہ کہیں ہوا ہے کہ اس طریقے سے امیونٹی دی گئی ہو. بہرحال وہ اس کا انتظار کر رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا ہے، اب 5 سال بعد کوئی آ کے ان کے ساتھ مشرف والا سلوک نہیں کر سکتا. لیکن ہم جیسے لوگ ان کو انہی کی زبان میں یاد دلائیں گے کہ ضیاء الحق اور مشرف اور آپ ہی جیسے جرنیل یہ کہتے رہے ہیں کہ آئین کیا ہے، یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو ہم پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. تو اگر کبھی کوئی اتنا طاقتور آ گیا کہ وہ اس کو فارغ کر دے، تو وہ اتنا بھی طاقتور ہوگا کہ اس کی ساورن امیونٹی بھی واپس لے لے. تو اٹس ناٹ ریلی ورتھ مور دین دا پیپر اٹس ریٹن آن. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی شاید 9 مئی کے واقعات کے اندر یا اینڈ کے اندر جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا کہ سیپریٹلی پولیٹیکل اینٹیز کے ساتھ جو انہوں نے لیز کیا اور وہ اس کی ایک الگ سیپریٹ کاروائی چل رہی ہے. عمران خان کا اس کے اوپر کچھ امپیکٹ کیا آئے گا اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کے خیال سے؟ جی، یہ جو بھی پچھلے ہفتے کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، جس میں اس نے کہا کہ میں وی آر بیئر نکلز ناؤ، گلوز آر آف، اس طرح کی بات کی. اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ دے وانٹ ٹو کریک ڈاؤن آن عمران خان اینڈ دا پی ٹی آئی. اس میں آئی وڈنٹ پٹ اینی تھنگ پاس دیم. اس میں پارٹی کے اوپر پابندی، اس میں عمران خان کے اوپر مزید مقدمات، 9 مئی کے واقعات میں امپلیکیشن، اس کے اندر کنوکشن. ونس اگین میرے خیال میں وہ امیونٹی کے انتظار میں تھے، وہ مل گئی ہے. اس کے بعد اب وہ ماحول دیکھیں گے، فوج کے اندر کا ماحول دیکھیں گے، پاکستان کی اسٹریٹ کو دیکھیں گے کس طریقے سے، اور اس کے مطابق چلیں گے. دیکھیں آپ نے ابھی سننا شروع کر دیا ہے، بات ہو رہی ہے اس کو مشٹ جیل بھیج دو، پنجاب سے کہیں اور بھیج دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو اس طرح کی کارروائیاں. اب پنڈی کانسپریسی کیس تھا تو پنڈی میں ہوا، لیکن جیلیں لوگوں کو لاہور میں ہوئی، اور جو ایکچوئل عدالت تھی وہ حیدرآباد میں لگی تھی. تو اس طرح کے کام یہ کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے. تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ عمران کو مچ بھیج دیں یا ڈیرہ اسماعیل خان جیل بھیج دیں یا کوئی اس قسم کی جگہ پہ بھیج دیں اور وہاں پہ ایک کانسپریسی ٹرائل قائم کریں. بہت ممکن ہے. اس لیے مشتری ہوشیار باش، عمران اور عمران کے لوگوں کو جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے. اور آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا، اس کے اندر انہوں نے کچھ فضول الفاظ بھی استعمال کیے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کے لیے. ایک ایسا تاثر ہے ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا کے اندر کہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں ان کو للکار کے. آپ کے خیال سے کیا ہو رہا ہے؟ جی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ کیا وہ کسی شریف آدمی کے بھی شایان شان نہیں ہے. کجا یہ کہ وہ آدمی جو ہے وہ اتنے اہم منصب کے اوپر فائز ہو اور جرنیلی کا عہدہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہو. لیکن بہرحال بیہودہ لوگوں کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے، اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو باتیں انہوں نے کی وہ نہایت بیہودہ زبان انہوں نے استعمال کی، اور میرے خیال میں وہ اسی زبان میں جواب سننے کے حقدار ہیں اور اسی کے لائق ہیں. صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے مخاطب کرنا، اور پھر جس طریقے سے یہ ایک اینٹی پشتون اس چیز کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ صرف پختون عوام ہے. اس میں انفارچونیٹلی مسلم لیگ نواز کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
انہوں نے یہ پشتون پنجابی ڈیوائڈ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف میرے محترم ہیں لیکن انہوں نے بات غلط کی. انہوں نے کہا کہ یہ بیماری آپ کے صوبے سے شروع ہوئی ہے. اب میں اگر یہ کہوں کہ 1983 میں جو مسلم لیگ کی بیماری تھی وہ لاہور سے شروع ہوئی ہے اور وہ پھر مسلم لیگ نواز کی صورت میں جو ہے باقی جگہ بھی پھیل گئی تو پھر کیا ہوگا. اس لیے یہ عصبیت سے بچنا چاہیے اور بالخصوص ایسا محکمہ فوج جیسا محکمہ جو کہ تمام وفاقی وحدتوں کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. ایسا ہے نہیں. اس وقت ایک بھی کور کمانڈر پشتون نہیں ہے اور بڑے عرصے سے نہیں بنا. آخری پشتون آرمی چیف جو ہے وہ جنرل کاکڑ تھے. تو جہاں پہ اس قسم کے ڈسکرپنسی موجود ہو پنجاب اور باقی صوبوں کے درمیان اس طرح کی زبان استعمال کرنا انتہائی اشتعال انگیز ہے. اور آپ نے درست اشارہ کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی رسپانس خیبر پختونخوا سے آ جائے جس کی وجہ سے ان کو ایک اور موقع مل جائے وہاں پہ یا گورنر راج لگانے کا یا کچھ اور کریک ڈاؤن کا کوئی اور چیز بات کر دیں. تو جس طرح اس نے اس کو فریم کیا نہایت لغو پریپوسٹرس ایک تو بات اس نے کی کہ ان کے نیکسس ہیں یہ ہے وہ ہے. بھائی سب سے زیادہ طالبان کے ساتھ نیکسس جو ہے وہ پاکستان آرمی کا ہے. اس کے سوا کسی اور قوت کا پاکستان میں ان کے ساتھ نیکسس رہا ہی نہیں ہے. ڈرگ ڈیلنگ سے لے کر ویپنز ڈیلنگ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے یہ وارداتیں کی ہیں. جو افغان جہاد 1 افغان جہاد 2 اس کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا 14 معاہدے تم نے طالبان کے ساتھ لکھے ہیں عمران نے تو نہیں لکھے. عمران سافٹ کارنر یقیناً رکھتا ہے. میں اس کو کرٹیسائز کرتا رہا ہوں بلکہ عمران کے اوپر ایک ایپیتھٹ بھی یوز ہوتا رہا ہے. لیکن وہ سیاسی آدمی ہے وہ سیاسی فیصلے کر سکتا ہے. آپ سے کس نے کہا کہ آپ جا کے 14 معاہدے لکھیں اور توڑیں؟ اور اگر آپ آج لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جنگ میں ہماری پشتی بانی کریں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ ان کے ساتھ ایک اور معاہدہ نہیں کر لیں گے؟ یہ جو طالبان کو لے کے آئے تو یہ آپ کسی سویلین سے تو پوچھ کے نہیں لائے. سویلین کو آ کے تو بتاتے رہے. اسمبلیوں میں آ کے جنرل باجوہ اس وقت بریفنگز دیتے تھے اور ایک محسن داوڑ کھڑے ہو کے ان کو کرٹیسائز کرتا تھا اور ان کو کنفرنٹ کرتا تھا کہ ان لوگوں کو آپ لے کے آئیں گے واپس تو یہاں پہ تباہی پھیلے گی مزید تباہی پھیلے گی اور آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے. ہم نہیں ہو سکیں گے. ہمارے صوبے کے عوام اور ڈیورنٹ کے دونوں طرف رہنے والے پشتون افغان جو ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکیں گے. آپ تو اپنے گھر میں ٹھنڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نہایت نازیبا زبان استعمال کی انہوں نے. فائنلی ویری ویری کوئکلی کیا یہ جو بھی جنرل فیض حمید کا یہ ٹرائل ہوئی ہے اور ورڈکٹ آیا ہے اس کا امپیکٹ اور پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا آرمی کے اوپر اور آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اسے؟ آرمی کے اندر تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کان کر دیا کہ اگر اس طرح سے کوئی چیف اور جو انسٹیٹیوشنل پریزرویشن کی پالیسی ہے اس کے خلاف جائے گا تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. لیکن اگر وہی انڈیویجول اسی کیس میں مثال ہے کہ اس کے اوپر کوئی چارج یہ نہیں بنایا گیا کہ اس نے سویلین گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی ہو. فیض آباد کا دھرنا مشہور دھرنا ہے جس میں جسٹس فائز عیسیٰ جو بعد میں دوسری طرف چلے گئے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا کردار تھا اس کے اندر. اس قسم کی چیزوں پر تو اس کو سزا نہیں ہوئی. اس لیے یہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ صرف آرمی کے انٹرنل پرپزز کے لیے ہے. سویلینز کے ساتھ ان کا تعلق وہی رہے گا جو ہمیشہ سے رہا ہے اور وہ بالادست تعلق ہے. ڈاکٹر محمد تقی تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو اگین. مائی پلیزر. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ.